زیادہ نہ بڑھو، یعنی کہ خود سے ہی ان چیزوں کو ازیوم کرنا نہ شروع کر دو جنہیں اللہ نے حلال نہیں کیا ہے اپنے نفع اور اپنے نقصان کے لیے، دین کو استعمال مت کرو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 89، لا یؤاخذکم، نہیں گرفت کرے گا تمہاری، اللہ اللہ تعالی، باللغو، لوغ پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں کے اوپر، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ گرفت کرے گا تمہاری، بیما، جن کو عقدتم، پختہ کیا تم نے، الایمان، قسموں کو، فکفارتہ، چنانچہ کفارہ ہے اس کا، اطعام، کھانا ہے، عشرتی مساکین، 10 مسکینوں کا، من اوسطی، اوسط درجے کا، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے اہل خانہ کو، او کسوتہم، یا کپڑا پہنانا ہے ان کو، او تحریر رقبت، یا پھر آزاد کرنا ہے ایک غلام کا۔ اب اس آیت کو اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پہلے پاک چیزوں کو، حلال چیزوں کو ظاہر کیا ہے نا، وہیں اللہ رب العزت نے یہ بہت زیادہ زور دیا اس چیز کے اوپر کہ جو ہماری غیر ارادی قسمیں ہوں گی۔ اچھا آیت کو مکمل کر لیں، کافی لمبی ہے، یہیں تک ابھی ہم کرتے ہیں۔ جو ہماری غیر ارادی قسمیں ہوں گی نا، اللہ ان پہ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسموں کو ہم پختہ کرتے ہیں نا، یعنی ہم جس کے وعدے وعید کرتے ہیں، اس کا مواخذہ ہوگا، اور اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس معیار کا جو ہم اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہیں، یا پھر ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو اس چیز کو پہلے ہم دیکھتے ہیں، لا لا نافیہ ہے، یؤاخذ فعل ہے مضارع کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ گرفت نہیں کرے گا، مزید فی باب کا ہے، حمزہ خوا دال اس کا روٹ پڑ ہے، کون گرفت نہیں کرے گا، فاعل ظاہر آ گیا ہے، اللہ اللہ تعالی، کم اس کا مفعول، اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا، باللغوی، بھی حرف جار، اللغوی مجرور، مرکب جاری متعلق یؤاخذ فعل کے، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، دوسرا متعلق بن جائے گا، صفت بھی اس کی بن سکتا ہے، یعنی اللہ تعالی، بعض لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے نا قسمیں کھانے کی، بار بار قسم کھاتے ہیں اور اپنی بات کے اوپر، یعنی کہ وہ ایک ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا کہ بات بات پہ آپ نے اگر کوئی بات کر لی جس میں قسم کھا لی، قسم سے یہ بات ہے، قسم سے یہ سچ ہے، ہم اس طرح ایک عام روٹین میں بعض لوگوں کا نا تکیہ کلام ہوتا ہے، یہ وہ اس طریقے سے بات کرتے ہوئے نا ایک اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے یہ مطلب قسم کھائی ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے یہ غیر ارادی طور پر ہے، غیر ارادی طور پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن، ولیکن، اور لیکن، لیکن حرف استدراک، پیچھے والی بات کی نفی کرے گا، مفہوم وہی ہوگا لیکن اس کی نفی کرتے ہوئے آئے گا، یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا یا وہ گرفت کرے گا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، کم اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ، بی حرف جار، ما موصولہ، ما موصولہ اپنا صلہ بنائے گا، یہ عقد تم، عقد تم، جن کو تم نے پختہ کیا، عقد تم جو ہے فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، آئین قاف دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگا کے کسی چیز کو ایسے پکا کر دینا کہ پھر وہ کھل نہ سکے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ گرفت ان کے اوپر کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ کسی ایسے مطلب ایک ایسی چیز کا وعدہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو ایک بہت بڑی ہوپ دلا دی ہے، ایک بہت بڑی امید بھی دلا دی ہے، اور ہم نے وعدتاً اس سے اس کو پکا کر لیا ہے، اللہ کے نام کے اوپر، اللہ کی زبان کے اوپر، مطلب نام کے اوپر، اور اس طرح قسم کھا کر کے اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جو ہے نا وہ کوئی غلط نہیں کروں گا کام، یا پھر یہ کام میں تمہارا جو بھی کسی قسم کا کام ہوگا، میں اس کے اوپر قسم کھا کے اللہ کا وعدہ کر کے ہم اس کو پکا کر لیتے ہیں، الایمان قسموں کو مفعول ہے، تو اس کی گرفت ضرور ہوگی،
اس کی گرفت ضرور ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں نا کسی کوئی امید دلاؤ، کسی سے وعدہ کرو، کوئی بات کرو، سوچ سمجھ کے کرو. آپ یہ ضرور کہہ دیجئے کہ اچھا میں کوشش کروں گی، مگر یہ نہ کیجئے کہ میں ضرور کروں گی، میں ضرور کروں گی، ٹھیک ہے میرا آپ سے وعدہ ہو گیا یہ کام ضرور ہوگا. جب ہم اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ ہماری گرفت کرے گا. فَكَفَّارَتُهُ، چنانچہ کفارہ ہے اس کا. فا حرف ہم نے کل اس کو دیکھا تھا، ویسے تو یہ عطف میں ہی آتا ہے، لیکن چنانچہ کے میننگز میں عموماً فا فصیحہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی ایک قسم محذوف ہوتی ہے اور یہ جواب قسم کی طرح آ رہا ہوتا ہے. کفارتہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے جو کہ مبتدا بنے گا. چنانچہ اس کا کفارہ ہے اطعام، کھانا، عشرتی مساکین، 10 مسکینوں کا. مسکینوں کا 10 کھانا ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ جو ہے نا اطعام عشرتی مساکین، یہ پیچیدہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے. آپ دیکھیے عشرتی کھانا ہے 10 مسکینوں کا، پہلے عشراتی مساکین یہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اطعام عشراتی مساکین آ رہا ہے. یہ پیچیدہ مرکب اضافی مرفوع ہونے کی وجہ سے مبتدا کی خبر بنے گی، اور آگے جملہ جو ہے من حرف جار سے مجرور ہو کے متعلق ہوگا. من اوسطی، وہ اوسط درجے کا ہو. من حرف جار سے اوسطی جو اسم ہے وہ مجرور ہو کے مرکب جاری متعلق بن جائے گا، اوسط درجے کا ہو. ما جو کہ تطعمون، جو کہ تم کھلاتے ہو. تطعمون فعل آ گیا، فعل مضارع آ گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا. یہ بھی ما موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جو ہے نا یہ بھی خبر بنے گی، ٹھیک ہے. جو تم کھلاتے ہو، تا عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے تطعمون، اور یہ بھی جو ہے یہ باب نون سے آئی ہے، ٹھیک ہے، صلہ بن جائے گا. اہلیکم مرکب اضافی کا یہ پیٹرن مفعول بن جائے گا. تو تعینون فعل کا پہلا مفعول، یہ ایک جملہ بن گیا پورا. مفعول پہلا نہیں ہے بلکہ یہ ما موصول کا صلہ نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، صلہ نمبر 1. او عطف کے ساتھ صلہ نمبر 2 جڑے گا. کسوتہم، کپڑے پہنانا ہے ان کو. کسوتہم مرکب اضافی ہے. اب پہلے تھا خبر، یہ خبر کا حصہ بنے گا نا. کھانا ہے 10 مسکینوں کا، کپڑے پہنانا ہے ان کو، او یا پھر تحریر رقبت، یا پھر آزاد کرنا ہے ایک غلام کو، ٹھیک ہے. او عطف کے ذریعے جوڑیے اطعام عشرت مساکین ایک خبر، موصول صلہ 2 خبر، کسوتہم تیسری خبر، تحریر رقبت چوتھی خبر آ گئی. تو اس کا کفارہ جو ہے یہ 4 خبروں کی شکل میں آ کر جملہ فعلیہ، سوری جملہ اسمیہ بنے گا. جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. یعنی جو بھی انسان جو ہے وہ ایسی قسم کھا لے جس کو وہ پورا نہ کر سکے، اللہ کے نام پر پختہ عہد لے لے کسی کو وہ پورا نہ کر سکے، تو 10 مسکینوں کو ایک اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جیسے ہم اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہیں، یا پھر ایسے کپڑے پہنانے ہیں جیسے ہم اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہیں، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن لم، بس چنانچہ جو لم نہیں یجد وہ پائے، فصیام ثلاثت ایام، تو اس نے روزے رکھنے ہیں 3 دن کے. چنانچہ جو ایسا نہ کر پائے تو اس نے روزے 3 دن کے رکھنے ہیں. اس کو دیکھیے فا حرف عطف ہے، من موصول ہے، اور موصول اپنا صلہ بنائے گا. نہیں، یہ موصول نہیں ہے، یہ شرط ہے، یہ جملہ شرطیہ بنے گا. من شرطیہ ہے، لم یجد، لم مضارع کو مجزوم ضرور کرے گا، لیکن یہ لم نافیہ بھی ہے. یجد فعل مضارع مجزوم ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور آپ سب جانتے ہیں یہ کیا ہے، یا جیم دال، یا یجد، وجد یجد،
یعنی یہ مثال یائی واوی ہے، مثال بابی سے یہ یجد بنا تھا. فَصِيَامُ چنانچہ روزے رکھنا ہے. فا سے یہاں پہ جملہ جزا شروع ہوگی. سیام ثلاثت ایام چنانچہ روزے رکھنے ہیں 3 دن کے. یہ فَصِيَامُ ثلاثت ایام یہ پیچیدہ مرکب اضافی کا جو پیٹرن ہے یہ مرفوع اعراب کے ساتھ آ گیا ہے. تو جو کوئی نہیں پائے گا تو وہ روزے رکھے گا 3 دن کے. یہ خبر بن گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طرح شرط اور جوابی شرط مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا. ابھی ہم تھوڑا سا پیج اوپر. میم یہ خبر کس چیز کی بنی ہے اور اس کا جواب شرط خبر بن کے جواب شرط بنے گا؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آئی. سوری جوابی شرط بن گیا. بس جوابی شرط بن گیا. من اصل میں یہ شرط شرط کیوں میں نے کہا خبر کیوں کہا ہے کیونکہ من جو ہے نا اسم ہے، مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا. اسم جو ہے وہ من شرطیہ اسم ہے، مبتدا بنے گا تو پھر یہ جملہ پورا اس کی شرط اور جواب شرط کا پیٹرن بنے گا اور پورا پھر جملہ بن کر کیا بنے گا، اس کے لیے خبر بن جائے گا من مبتدا کے لیے. یہ جواب شرط جملہ بنا، یہ شرطیہ جملہ ہے. یہ دونوں مل کر جملہ شرطیہ اس من مبتدا کے لیے خبر بنے. ٹھیک ہے. اس طرح مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ میم اس کا صلہ بنائیں گے یا یہ جو لم یجد ہے اس کو من کا صلہ فصیاموں کے ساتھ نہیں. مکس کریں من گے؟ کا صلہ کیسے بنے گا؟ من تو شرط ہے نا، موصول جی نہیں ہے. اچھا ٹھیک سمجھ آ گئی. من شرطیہ یہ ہے. شرط اور جواب شرط بن کے اس کی خبر بنے گا. ہاں کیونکہ من مبتدا یہ جو من ہم نے بنایا نا اسم شرط ہے، اور اسم کی صورت میں یہ جب ہوگا تو یہ محلن مرفوع ہوگا اور یہ مبتدا بنے گا. صحیح ٹھیک ہے. جو بھی شرط اور جواب شرط اس کی خبر ہوگی. ہاں شرط اور جوابی شرط جملہ، یہ پیچھے بھی ہم نے پیٹرن بنایا ہے نا کہ جب بھی جی من جی شرط آتا ہے نا تو پھر جملہ شرط اور جوابی شرط دونوں مل کر اس مبتدا کی خبر بن جاتے ہیں. اور اینڈ پہ جو جملہ ہوتا ہے نا وہ جملہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ خبریہ بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا پہلی ریکارڈنگ یہیں تک رکھتے ہیں، تھوڑی زیادہ لمبی ہو جائے گی نا پھر وہ سننے میں مشکل ہوتی ہے اور سنانے میں